فرمایا نہیں، ہم سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں ایک ہم نے اپنی رحمت کا حصہ پوری کائنات میں ازل سے ابد تک تقسیم کر دیا ہے، اسی کی بدولت ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنے کھر کو ہٹا لیتا ہے اس خیال سے کہیں قدم میں پہنچائے تو وہی ایک رحمت کا یہ اثر ہے۔ 99 حصے اس نے رحمت کے اپنے پاس جمع کر رکھے ہیں، قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پر نشاور کرے گا۔ تو یہ وہ مالک ہے، یہ وہ چیز ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ من لقینی بکلام اللہ خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرہ۔ ساری دنیا کو بھر دیا ہو اس نے گناہ سے، بس شرک نہ کیا ہو تو معاف کرنے کو تیار ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سوائے شرک کے ہر چیز معافی کے لائق ہے۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو مر جائے شرک نہ کیا ہو تو مجھ میں داخل ہو جائے گا۔ ابو ذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ قال وان سرق وان زنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات دل کے کہی جائے، اقرار کیا جائے، جنت میں آخر کار پہنچ جائے گا۔ وان زنا، اگر وہ زانی ہو، زناکار ہو، بدکار ہو، اور سرقا جب مال چرا لے جائے، فرمایا وان زنا وان سرق۔ پھر کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان زنا وان سرق، بخاری مسلم کی روایت، اما وان زنا وان سرق، 3 مرتبہ بات کہتے ہیں کہ ان زنا وان سرق۔ علی رقمی انفی ابی ذر، ابی ذر ابو ذر کی ناک کا دورہ ہے، انما نہ اس کو پسند ہو یہ بات لیکن پھر بھی ہو کرے گا۔ یہ ایک بات ہے، اس کے راستے میں یہ کہاں افیئر دینا آتا ہے، امین برجر کہاں مطلب کہاں میں اس کا نام لیتا ہوں، یہ کیوں میرے سامنے ہر جگہ ہے کہ جہاں جاؤں۔ ابھی اس کے بعد جو سکھر میں آنے والا ہے طے ہو گیا کہ سنیچر کو میں آؤں گا، اتوار اب آیا، اس کے بعد کتاب آئیے گا، اتوار کو بھی ٹھہرنا ہوگا اور اپنے دین پر گفتگو ہوگی۔ سب سمجھانے کے بعد اس سے پہلے سب کچھ کر چکا ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ ایک اونٹ کی تم کے اوپر آئے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے آج شرط لگا لی ہے، اونٹ کے تم نہیں ہوتی، بیوی چیخی کی یوں ہی ہم مرے جا رہے ہیں، 50 روپے کہاں سے پائیں گے، ہار جائے گا تو۔ شوہر بنا پھرتا ہے، اونٹ کے تم تو ہوتی ہے۔ مرد نے کہا عورت ذات تجھے کیا خبر ہے، کیسے ہار جاؤں گا، اونٹ کی تم پکڑ کر ہلاتا رہوں گا، کہتا رہوں گا نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ سب سے کہ بامن حد سے کر آشنا کر، سب سے قریب تو میرے سے سب سے زیادہ نہیں۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھیے یہ اہل حدیثوں سے دعوتی گفتگو کر رہے ہیں اور شرک کے رد کے اوپر زور دے رہے ہیں اور ایمان اور عقیدے کی بات کو سامنے لا رہے ہیں کہ تم رفع یدین کی باتیں کرتے ہو، پہلے ایمان عقیدہ تو درست کرو۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک مثال جو دیا کرتے تھے کہ یہ مولوی جو ہوتا ہے یہ نہیں مانتا ہے، اونٹ کی دم اس کے ہاتھ میں بھی پکڑا دو اور لہرا لہرا کے کہے گا کہ نہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی، دیکھیے باولپور کا کوئی مرکز ہے جہاں ڈاکٹر صاحب مسلسل آتے رہے تاکہ توحید کا کوئی مرکز قائم ہو اور اللہ کی دعوت یہاں سے اٹھے، اور کتنے جوشیلے انداز میں ایمان عقیدے کی بات کو سامنے لا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اور اس محمد حنیف نے کس طرح اپنے اس انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے پوری جماعت کو پھر مشرک بنا دیا۔ تو جس طرح آج اہل حدیث ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، بالکل اس سے زیادہ غصے کے ساتھ یہ محمد حنیف کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایمان خالص کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ تعظیمی کا شرک پھر لے آیا، بالکل اس کے جماعت کے اندر لے آیا، اس نے اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا، تو اسی شرک کا تو رد کیا گیا تھا۔ یہی ڈاکٹر عثمانی صاحب ہیں جو اس کے اوپر لوگوں سے بحثیں کرتے رہے ہیں، جہاں اہل حدیثوں سے اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں وہاں سجدہ تعظیمی کے اوپر بھی انہوں نے اسی طریقے سے باتیں کی اور پھر فتویٰ لگایا ہے کہ جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اس بے ایمان نے، اس محمد حنیف نے جان بوجھ کے اسی طرح تفسیر کی کیونکہ اس کے دماغ میں شرک تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے بندوں غور کرو کس طرح یہ ایمان خالص کی دعوت کتنی اللہ کی رحمت کے طور پر اٹھی تھی اور اس کو ہم نے قبول کیا تھا دل و جان کے اندر، آخر اس کے اندر تم پھر کیوں شرک لے کے آ گئے ہو۔ دوسری مثال میں دوں گا، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کسی کنویں میں کتا گر گیا اور پوچھا کہ کتنے لوٹے نکالے جائیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ سارا کنواں صاف کر کے دھویا جائے تب یہ پاک ہوگا۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد پوچھا کہ اب پاک ہو گیا ہے، ان کا کتا نکالا، اس کا کتا نکالنے کے لیے کسی نے کہا ہی نہیں، وہ تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔
تو یہی معاملہ ہے جب کفر شرک کے اندر سے یہ کتا یہ نکالا گیا تھا کتنی محنت کے بعد اور کتنے جوش و خروش کے ساتھ اس محمد عریف نے پھر اس کتے کی ٹانگ کاٹ کے گویا پھر اس کنویں میں پھینک کے پلیت کر دیا، اس جماعت کو پلیت کر دیا شرک کے ساتھ. تو یہ اللہ کے بندوں غور کرو. پہلی بات ایمان کے نبی صاحب نے کیا کہا ہے ابتدا کرنے کے لیے معاذ بن جبل بخاری کی روایت ہے جا رہے ہو پہلے ہم نے کیا کرو گے پہلے بلاؤ ان کو توحید کی طرف توحید مان لے تو بتاؤ 5 وقت کی نماز ہے تو یہ ابھی مشرکوں کو میں توحید بتانے چلتا ہوں آپ کہتے نماز سکھاؤ ان کو رفع دین بتاؤ بات کیا ہے قرآن و حدیث کے صریح دشمن ہونے کے بعد اور پھر شان یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے دوست ہیں کتنے مان چکے ابھی کبھی کل شروع نہیں کیا تو پھر اس کو ماننے لگے تو ہم کس طرح سے دعوت دی گئی ہے تو اس طرح دعوت دی جاتی ہے کہ پہلے یہ بات بتاؤ پھر سارے اعمال ان کو بتاؤ پھر اس کے بعد دعوت دو صرف توحید کی کس طرح کوئی انداز بتائیے اس کا انداز ہوگا کوئی ٹائم دو گے تو نہیں 1 منٹ ہوئی ہے ابھی ہم نے توحید کی بات کہی ہے بطور پھر تقلید کا بات بیان کو آمین بھی ذکر کیا کہتے ہو میں کہا اس کی بات وہ بات سارے جہاز سارے فسانے میں سے کچھ کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بات ناگوار گزری کوئی بات ہے یہ کیا آخر صرف کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ہونا چاہیے خود دیکھنا چاہیے بھائی ہماری غلطی ہے یا تو دلیل سے ہمیں غلط ثابت کرو ورنہ کہو بھائی ہاں جیسے شفیع صاحب اہل حدیث بل کیسر کے پیغام بھیجا کہ ہاں توبہ کرتے ہیں ہم اپنے کو اہل حدیث سمجھتے تھے اب ہم معاہد ہوئے ہیں اب آپ نے چیلنج کیا کہ ہم آپ کے چیلنج کے قبول کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ثابت کر دکھایا ہم اس کو تعویلی جو قرآنی تعویل سے ہم صحیح سمجھتے تھے ہم مطالب پھینکتے رہے یہ اب ایک انسان ایسے بھی ہو سکتے یہی سلیمان صاحب جہاں مارچ بازار میں ہم جا رہے ہیں کر انہوں نے اعلان کیا ہے بیٹھ کر کہ ہماری غلطی تعویل یہ شرک ہے نہیں تو بھائی کہ یہ ایسے لوگ ہوتے کیا ضروری ہے کہ میں وہ بات سنتا ہوں توحید کی اور آپ فرض چھوڑ دیں کہ رفع دین کر کے رکھا جائے اس کے اور کیا شرک ہے جس کو میں تعویل کے نہیں میں دو شرط بتائے عقائد کے دو شرط من صلی علیہ ان قبری سمیت ہوں جو قبر اور ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام براہ راست پہنچاتے ہیں اس میں کون سی بات اللہ کو باز باز کر دیا اللہ معطل ہو گیا یہ جو عقائد ہیں سب میں ہے پورے آپ کے علماء میں آپ میں نہ ہو آپ میں نہیں کچھ ہو یہ آپ میں نہ ہو سارے آپ کے علماء میاں نجیب سب سے بڑے جیسے 6-7 بھی ایک اللہ فرماتا ہے وہ شرک 18 انبیاء کا نام لے کر پویہ ترین اگر انہوں نے ایک شرک کر دیا ہوتا اللہ حبیب الحمہ کامیاب سارے عمل کر ہمارا نہیں میں شرک تھا یہ نبی اگر آپ کہیں ایک شرک کر بیٹھے تو یا ختم عمل سارے عمل آپ کے غلط تکونم میں میرے خاصر اور دیوالی ہو جائے تو کیا دو شرک کافی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتایا وہ شرک چھوڑتے جائیں گے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے کیا رہا یہ حضرت یہ بتانے کے بعد دو شرک بتانے کے بعد ہی اس معاملہ اٹھتا ہے یہ دونوں چھوڑ دیا ہم نے آپ چھوڑیے اس کی دعوت دیجیے اپنی جماعت کو چھوڑو بالکل نہیں بات اپنی کر رہے ہیں عوام کی حالت ٹھیک ہے تو پھر آپ کو بتائیے نا میں بتایا نا موٹی موٹی باتیں بولی ہیں تاکہ اس کو اپنی بات کرو کھول کر کسی کا بیان کسی مسجد میں ہوا ہے کہ تمہارے یہ شرک ہے اس کو مانا ہے آپ کے بجائے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ علم والے ہیں ذمہ داری ہے آزاد پیشے کے آنے والے ہیں کھولیے کہ میاں نذیر نے یہ شرک لکھا ہے جو کتاب رکھی ہوئی ہے یہ ہمارے ثناء اللہ کا یہ شرک لکھا ہوئی کتاب دیکھو یہ خوریانی کی یہ لو شرح نسائی کی یہ لکھا ہوا ہے اسماعیل گجرے والے جو مر گئے ہیں مشکات کے حاکی میں لکھا ہوا ہے تو یہ بات کچھ نہیں ہے اس سے بڑی خارکائی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ اس پر لڑو کہ عبداللہ ابن مسعود چھوٹے تھے عبداللہ ابن مسعود سے یہ خرابیاں ہیں اور ابن حزم نے اگر کہہ دیا کہ یہ صحیح روایت ہے تو جھوٹا ہے ابن حزم یہ کہنے کے بجائے پہلے اس تک اس معاملے میں ہو رہا ہمارا جب ہم باطنی شرک تھے
تو آخر کس بات پہ ہم نے ناراضگی کس بات کی ہے؟ اگر آپ ہم سے متفق ہیں تو یہ رویش کے برابر ہمارے ساتھ ہے، تو ہم سے اس سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کچھ سوچیے ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی تھا کہ اللہ کے راہ میں ہمارا ساتھ دیجیے، اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں ہے تو کہیے اللہ نے میں آپ کا ساتھ توحید میں دیکھا، لیکن ابھی ہم توحید چھوڑ رہے ہیں آپ یہ دفعہ دین کا یہ توحید میں دفعہ دین کہاں ہوتا ہے؟ نہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ میں وہ آ جاتا ہے بھائی میں توحید کا وہ بتانا یہ تو سنت میں آتا نا، تو آپ توحید بھی فرق کر نہیں وہ یعنی کرنے نہیں آ جاتا نا، ہم آپ کی کہ یہی کہتے ہیں، لیکن مجھے تو اللہ نے توحید دی، صاف بات کہوں گا کہ برا مانو پہنچنے میں شرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ پہنچنے میں شرک کس طرح ہم بھی پہنچاتے ہیں، یعنی ہمارا دعا ان تک پہنچتا ہے یا پیغام پہنچتا ہے یا سلام پہنچتا ہے، یہ اللہ کے صحیح روایت بخاری میں آتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ہمارے آٹھ لباس صاحب کے حاضر آئے ہیں کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فائدہ پہنچا دیتا ہے زمین میں آسمان میں جو بھی صالح ہوتا ہے، اور صحیح بھی اللہم صلی التحیات للہ، اس میں اللہم صلی نبی صلی کا تعلق ان کے پاس تحفہ بھیجتے، یہ کون ہے نبی صاحب کو اللہ کو بائی پاس کر کے نہیں اللہ کا پیغام پہنچا دے، یہ سب تو اللہ شرک نہیں کرتا نا، اگر اللہ پیغام پہنچا دے اللہ نے یہ تو کہا یہ نہیں پہنچایا کرتے، ورنہ پھر سارا کہتا ہے لا مان عبدہم اللہ یقربنا اللہ زلفیٰ، یہ مشرک ہیں یہی تو کہتے ہیں ہماری بات پہنچا دو، آپ کہیں پہنچا سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ذرا غور کریں یہاں رک کے، جس طرح اہل حدیث زور دے رہے تھے کہ اللہ پہنچا دیتا ہے، یعنی اللہ پر الزام لگا رہے تھے، تو وہاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں پہنچاتا، اللہ شرک نہیں کرتا ہے۔ اگر اس طرح مان لیا جائے تو پھر مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اللہ نے ان کو یہ سب کچھ معاملہ کیا ہے۔ بالکل یہی بات ہم محمد حنیف کو کہتے رہے ہیں، اور ابھی ان کے اندھے مقلدین کو بھی یہی کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے مشیت، اور ہم کہتے ہیں دکھاؤ نا کہاں حکم ہے، دکھاؤ نا، تم اللہ تعالیٰ کو ایسی خبر دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کے اندر اس طریقے سے نہیں بیان کیا، تم اپنی طرف سے یہ معاملہ کر رہے ہو۔ تو یہ بالکل ملتی جلتی ان کی ذہنیت ہو گئی ہے، یہ محمد حنیف کے مقلدین کی اور اہل حدیثوں کی۔ غور کیجیے اس کے اوپر کتنی محنت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی ایمان خالص کے لیے۔ اللہ نے کہیں کوئی ثبوت تو لاؤ، یہ موضوع روایت اس میں زادان ہے، شیعہ زادان ہے، کوئی اللہ کو فرماتا ہے کہ ہم اپنا ذریعے سے پہنچتا ہے صحیح روایت میں، تم باطل روایت سے ہی کہتے ہو جو اس پر جمنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں صحیح روایت نہیں بیان کرتے۔ میں بتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا ثواب پہنچایا تھا جتنے سالے جتنے سلامت یہ تو کہہ رہے ہیں یہ براہ راست کہتا اس کو براہ راست نہیں اللہ، ارے ان للہ ملائکۃ سیاحین کے براہ راست ہی تو ہے بھیا، غور تو کیجیے، کچھ ایسے فرشتے گھوم رہے ہیں سنتے ہیں پہنچاتے ہیں، کہاں اللہ کا ذکر ہے؟ چلیے ایک بات کیا ہے، کہیں کچھ مل جائے نہیں، اس طریقے سے نہیں پہنچتا، جس طریقے سے شرک ہے اس طریقے سے نہیں پہنچتا۔ پتا نہیں اللہ تعالیٰ نبی صاحب فرماتے تھے کہ جو عمل ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں، نبی صاحب بات تو نہیں تو یہی کہیں ہوا دل سکتے ایک اور دوسرا نبی دوسرا خدا پیدا ہو گیا جو کچھ تھوڑا بہت بھائی جب حدیث کو مانتے ہو تو کیا بات ہے؟ ہاں حدیث میں بات کیا ہے کہ جس سے نبی نے ان للہ اللہ کے لیے کچھ فرشتے ہیں کہ سیاحین جو چکر لگایا کرتے ہیں فی الحال زمین کے اندر، جو بلیغونی ان امتی السلام، میری امت سے سلام کہیں ہے اللہ کا ذکر۔ یہ موضوع روایت ہے، شیعہ وہ ہے مانتے ہیں، دیکھو یہ مانتے ہی 6-7 کو میاں نذیر ہے، تو بتاؤ اب کس کو کرے؟ آپ کو میاں نذیر کی کوشش تو آپ کی نہیں ہے۔ کرے نہیں ہے اللہ کا شکر، کون کہتا ہونا چاہیے؟ نہیں اللہ کا سب چھوڑ دیں، یہی قرآن بخاری انہوں نے
زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن مرتب کر دیا. ہاں بخاری کے کتنے شاگرد تھے؟ تیسری صدی کے شروع میں ہر ایک نے مرتب کر لیا، 1000 نسخے بن گئے. یہ نسخے ہمارے پاس آتے رہے، ہم نے ان سے سیکھا ہے، انہوں نے اس کا جو معنی ہے اس میں شرک داخل کر دیا ہے، ہم کو اللہ نے اس سے بچا دیا. باقی لوگ نہیں بچ سکے، یہ بدل نہیں پائے. اور یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اور کی آپ جو توحید